أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. چلیں، بات چل رہی تھی دروزیان، فقہ دروزیہ کے عقائد. ٹھیک، عقائد کی بحث سے گزر کر کے آج پہنچے ہیں 5 رتبہ مقدس. دروزیان 5 مقدس منصب اور مرتبے کے قائل ہیں. منصب و مقام امامت کے بعد دروزیوں کا اعتقاد اور ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ 5 مقدس رتبے ہیں، مرتبے ہیں، مقام ہے، جو یہ الگ الگ شخصیات کے سلسلے میں قائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں کوئی سمجھتا بھی نہیں ہوگا ان کے علاوہ. دروزیان پس از مقام امام 5 مرتبے و درجے دیگر نیز اعتقاد دارند. کہہ رہے کہ فرقہ دروزیہ مقام امامت کے بعد، کہ مقام امامت ایک بڑا مقام ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے، اس کے علاوہ 5 دوسرے درجے اور مقام کے قائل ہیں. نمبر 1 عقل کلی، یہ ایک مرتبہ ہے، یہ ایک مقام ہے، یہ ایک درجہ ہے. یہ مقام اور یہ درجہ کسے حاصل ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم حمزہ ابن علی زوزنی، ان کے علاوہ اور کسی کو یہ مقام حاصل. عقل کلی. ٹھیک، اب اس کی وضاحت اصل سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ نام بتا کے لکھنا چاہیے تھا عقل کلی سے مراد کیا ہے. یعنی دنیا کے سب سے بڑے عقل مند ہے انسان، ان کے جیسی عقل نہیں ہے کسی کے پاس. کیا ہے عقل کلی سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مقام تو سمجھ میں آ گئی بھائی. چلو عقل کلی آپ نے نام رکھ دیا بھائی، چلو یہ ایک منصب ہے، ایک مقام. ٹھیک، لیکن اس منصب اور اس مقام کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا بھائی مدرسے میں چلو نیا ٹائٹل، ایک نیا عنوان، ایک نیا منصب آپ لے کر کے آئے. ٹھیک، وہاں بھرتی کر دی آپ نے. پتا چلنا چاہیے نا کہ بھائی یہ جو ٹائٹل اور یہ جو عنوان دیا ہے آپ نے فلاں شخص کو، اس کا کام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹائٹل دیا ہے، اس ٹائٹل سے مراد کیا ہے؟ یہ عقل کلی. ابھی یہ عقل کلی ایک مقام، ایک درجہ ہے در اختیار امام اعظم، جو امام اعظم کے اختیار میں. کون ہے امام اعظم؟ حمزہ ابن علی سوزنی. و قائم زمان و آدم حقیقی در دور حاضر است. کہہ رہے کہ وہ زمانے کے قائم ہیں، آدم حقیقی دور حاضر کے ہیں. موجودہ دور میں، دور حاضر میں امام قائم ہے، یہ امام زمان ہے یہ، اور آدم. دوسرا مقام اور دوسرا منصب ہے نفس کلیہ. وَإِن مرتبہ اذعان ابو ابراہیم اسماعیل ابن محمد تمیمی، کہ یہ درجہ اور یہ مقام حاصل ہے کس کو؟ ابو ابراہیم اسماعیل ابن محمد تمیمی کو. تیسرا مقام ہے کلمہ، جو ابو عبداللہ محمد ابن وہب قرشی کو دستیاب ہے، حاصل ہے کلمہ. چوتھا جناح راست. جناح راست، جناح راست یہ کہا جاتا ہے داہنا بازو، داہنا پر. جناح پر راست یعنی جناح
داہنا بازو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کا بڑا معتمد ہوتا ہے، کوئی کسی کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کا جو ہے داہنا بازو ہے، داہنا ہاتھ ہے. تو جناح راست کی ابو الخیر سلامہ ابن عبد الوہاب سامری، یہ شخص کو جناح راست کا منصب اور مقام حاصل ہے. نمبر 5 جناح چپ، بایاں بازو، بایاں ہاتھ، بایاں پر. یہ کس کو؟ ابو الحسن علی ابن احمد سموری. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 لوگوں کا نام لیا گیا ہے اور ان کے لیے جو 5 مقامات بیان کیے گئے ہیں، یہ دروسیوں کا عقیدہ اور ان کا ایمان یہ ہے کہ حاکم جس کو امام وقت مانتے یا امام مانتے ہیں، اس کے مقام اور اس کے درجے کے اعتقاد کے بعد لازم اور ضروری ہے کہ ان 5 مقامات پر بھی اعتقاد رکھا جائے، اور ان مقامات کو جن اشخاص کے نام ذکر کیے گئے ہیں ان مقامات کے ساتھ کیا ہے، ان کے لیے ان مقامات کا قائل بنا جائے. ضروری امامت پر اعتقاد کے بعد ان مقامات پر اعتقاد لازم اور ضروری ہے. یعنی جس طریقے سے امام کو امام ماننا لازم اور ضروری ہے، ویسے ہی یہ جو 5 اشخاص جن کے نام بیان کیے گئے، ان 5 اشخاص کے سلسلے میں ان 5 درجات اور مقامات کے اوپر ایمان بھی رکھنا. کہا جائے فلاں صاحب جو ہے وہ کیا ہے، کلمہ ہے، فلاں صاحب کا نفس کلیاں ہے، فلاں صاحب عقل کلی ہے، فلاں صاحب جناح راست. بنابراین لہذا ہر فرد دروسی، جو بھی فرد دروسی ہے یعنی فرقہ دروسیہ سے جس کی نسبت ہے، جس کا رابطہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پس از قبول مقام حاکم، مقام حاکم کو قبول کر لینے کے بعد، مقام حاکم یعنی امام پر اعتقاد کے بعد، امام کے مقام کو قبول کر لینے کے بعد لازم باید اسے چاہیے کہ بے مقام معنوی 5 نفر نام دے. 5 اشخاص جن کا نام لیا گیا ہے ان کے مقام معنوی پر بھی معتقد باشد اعتقاد رکھے. اصل لفظوں میں جس طریقے سے امام کے مقام کے اوپر اعتقاد رکھنا لازم ہے، ویسے ہی 5 اشخاص جن کے نام بیان کیے گئے ان کے سلسلے میں مقام معنوی پر اعتقاد رکھنا لازم ہو. میرے خیال سے پہنچی ہے بارہ عقائد دیگر چنے اعتقاد میں تناسخ و اسقاط تکالیف نیز میں دروزیہ نسبت داده شده کہ علماء معاصر دروزیہ از جمله شیخ مرسل نصر آنها را به شدت نفی کرتے. کہہ رہے کہ دروزیوں کے کچھ اور بھی عقائد ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک عقیدہ تناسخ ہے. عقیدہ تناسخ، تناسخ کیا چیز ہے بابا؟ پرانی والا کہہ رہے ہیں نسخ والا، ناسخ و منسوخ، یہ وہ نہیں، یہ علم کا نام ہے. عقائد کی بحثوں میں ایک بحث ہے تناسخ کی. تناسخ کہا جاتا ہے کسی انسان کی روح کو کسی دوسرے انسان کے جسم میں داخل کرنا، پلٹانا. رجعت نہیں، رجعت تو پلٹنا ہے، اسی رجعت سے ہی ہو سکتا ہے. اب یہ کہ جیسے مرنے کے بعد ہے نا قرآن میں، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور
سوال یہی ہے کہ دوبارہ جو لوگ زندہ ہوں گے کیا جس کی روح جس بدن میں تھی اسی میں پلٹائی جائے گی، دوسرا جسم نیا جسم بنایا جائے گا، یا کسی کی بھی روح کسی کے بھی جسم میں ڈال کر زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ تناسخ ہے کہ کسی کی روح کو کسی اور کے جسم میں داخل کر دیا جائے، یہ تناسخ۔ دروزیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، تناسخ کے قائل ہے، کہتے ہیں کہ ایک کی روح دوسرے انسان کی روح جسم کے اندر ڈالی جا سکتی ہے، ڈالی جائے گی۔ اسقاط تکالیف، تکالیف کا ساقط ہو جانا، سمجھ رہے ہیں، واجبات کا ساقط ہو جانا۔ ایک اعتقاد ان کا یہ بھی ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی کوئی بات نہیں ہے، روزہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، ساقط ہو جائے گا، وہ وقت پہ انجام دے دیا تو ٹھیک ہے، موقع نہیں ملا آپ کو واجب کو ادا کرنے کا، قضا ہو گئی نماز، یا بعض حالات میں بعض تکالیف کا ہے ساقط، یہ بھی ان کا اعتقاد ہے۔ لیکن یہ جو دو اعتقاد ہے، چاہے تناسخ کا عقیدہ ہو چاہے اسقاط تکالیف کا عقیدہ ہو، ان دونوں عقیدوں کی نسبت تو دی گئی ہے دروزیوں کی طرف، لیکن دروزیوں نے ان دونوں اعتقاد کی نفی کی ہے۔ سامنا بھائی ہم سب چیزوں کو قائل نہیں ہیں، ہم سب چیزوں کو نہیں مانتے، کہتے کہ یہ ہمارے مسلک اور مذہب پر تہمت لگائی گئی ہے، الزام ہے۔ ہم تو شریعت کے اصول و احکام کی پابندی کے قائل ہیں، لہذا اگر یہ تہمت ہے تو بہر صورت یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ الزام ہے وہی بغیر کسی دلیل کے اس طریقے کے عقیدے کی نسبت اگر دی جاتی ہے دروزیوں کی طرف، یہ نسبت دینا اچھی چیز نہیں ہے، یہ جہاں غلط ہے۔ فارعی عقائد دیگر، کچھ دوسرے عقائد جن اعتقاد میں تناسخ، جیسے تناسخ پر عقیدہ رکھنا، و اسقاط تکالیف، اور اسقاط تکالیف پر عقیدہ رکھنا۔ اسقاط تکالیف یعنی تکلیف ساقط ہے، واجب کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو عقائد ہے یہ بھی بے دروزیہ نسبت دادے شدے، ٹھیک؟ ان عقیدوں کی نسبت بھی دروزیوں کی طرف دی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دروزیہ تناسخ اور اسقاط تکالیف کے قائل ہیں، لیکن علماء معاصر دروزیہ، فقہ دروزیہ کے جو موجودہ علماء ہیں، سمجھ رہے ہیں، از جملے شیخ مرسل نصر، جس میں سے شیخ مرسل نصر ہیں، آنہار شدت نفی کر دیں ان اعتقاد کی یا ان عقیدوں کی نسبت کو شدت کے ساتھ نفی کرتے کہ اللہ بھائی ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، تناسخ کو نہیں مانتے، ہم اسقاط تکالیف کے قائل نہیں ہیں، و صرف اتہام بھی دانند، اور اس طریقے کے عقائد کی نسبت کو یہ صرف اور صرف تہمت سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ ایک تہمت ہے جو ہمارے فرقے میں لگائی جا رہی ہے، بخودرا معتقد و پابند بے عقائد اصولی و شریعت و احکام نبوی میں جانا، اور یہ اپنے آپ کو کیا ہے اصولی عقائد اور شریعت اور احکام نبوی کے کیا ہے پابند اور معتقد بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے اصولوں اور دین کے احکام کے قائل ہیں اور اس کی رعایت اور پابندی کرتے ہیں۔ بنابر ان ایراد ان اتہامات کے دروزیان فعلی نامجاز، اب چونکہ یہ انکار کرتے ہیں ان عقیدوں کی، کون سے؟ تناسخ اور اسقاط تکالیف کی، اور اپنے آپ کو دین اور شریعت کے اصولوں کا پابند
کریں گے